सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, हम सब के लिए ये मुक़द्दस महीना बहुत सी इबादतों के साथ, बहुत से अच्छे कामों के साथ और बहुत सी नेकियां जमा करते हुए गुजरे। आमीन सुम आमीन। तमाम मेरे हाजरीन, मेरे नाज़रीन और दुनिया भर में जहाँ जहाँ से हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, उन सब को मेरी जानिब से, बनो यूथ की आवाज़ की जानिब से, चैनल 5 और प्ले एंटरटेनमेंट की जानिब से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सैर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने तीसरे अशरे का आगाज़ कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। जी शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर के जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, वो जिधर से गुजर जाएं वही राह चमक जाए, महक जाए, दमक जाए, बने रौनक गुलजार। चैनल 5 न्यूज़ आईडी और प्ले टीवी की स्क्रीन देखने वाले तमाम ही हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का बेहद फजल हुआ, करम हुआ और उसकी अता से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी 21वीं सहरी इख्तियार करने जा रहे हैं। और जब 21 रमज़ान मुबारक की बात आती है तो हमें कायनात की उस अजीम हस्ती की शहादत का जिक्र याद आता है कि जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का मौला बनाया। फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बहुत सारे लोग इसके अलग अलग तर्जुमा करते हैं, दोस्त का करते हैं, साथी का करते हैं, आका का करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने एक कुलिया इस उम्मत को दे दिया कि जैसा मुझे मानते हो, अगर मुझे दोस्त मानते हो तो अली को दोस्त मानो, अगर मुझे सरदार मानते हो तो अली को सरदार मानो। अली वो हस्ती हैं जो जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबुवत पर मबऊस किया तो वो अली थे जो घर घर जाकर दावत देते थे, एक खुदा की वाहदानियत की दावत देते थे। वो अली जिसके बारे में फरमाया, अली की मुझसे वही निस्बत है जो मूसा की हारून से है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मतलब खत्म नबुवत पर दलील भी अली हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के साथी भी अली हैं। जंगे बदर में मैन ऑफ द मैच भी अली हैं, जंगे अहद में मैन ऑफ द मैच भी अली हैं, सबसे ज्यादा काफिरों के सरदार को मारने वाले अली हैं। अहद के मैदान में चारों तरफ से जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार ने घेर लिया तो वो अली थे जो चारों तरफ से लड़ रहे थे और कुफ्फार के लश्कर पलट दिए। इतने में जिब्राइल आ गए और फरमाया कि अल्लाह ने अली को सलाम भेजा है। और अल्लाह कहता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। तो इस मौके पे जिब्राइल ने फरमाया मैं आप दोनों से हूँ। तो आज उस अजीम हस्ती की शहादत का दिन है जिसको कूफा की जामा मस्जिद में नमाज फ़जर के बाद जब मौला अली निकलते थे नमाज फ़जर के लिए तो आवाज़ देते हुए निकलते थे कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए आओ। और ऐन हालत नमाज में मौला अली को शहीद किया गया। क्योंकि वो जानता था कि मौला अली को नमाज के अलावा किसी और मौके पर शहीद किया नहीं जा सकता। क्योंकि मौला अली जब नमाज में होते थे तो कहते थे मैं सजदे से उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक अपने रब का दीदार ना कर लूँ। आज इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो हम कायनात की इस अजीम हस्ती का जिक्र करेंगे और इस जिक्र से अपने दिल को मुनव्वर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू से आपने आगाज़ किया और यकीनन नाज़रीन आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि आज की ट्रांसमिशन माशाल्लाह से बहुत ख़ास है क्योंकि खूबसूरत गुफ्तगू होगी, ख़ास गुफ्तगू होगी। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। और आज हमारे साथ माशाल्लाह से बहुत बड़ा नाम है, नात ख़ानी में बहुत बड़ा नाम है, ट्रांसमिशंस में बहुत बड़ा नाम है। और स्पेशली जितने बच्चे नात पढ़ते हैं, बड़े पढ़ते हैं, उनके पीछे किनका हाथ होता है वो माशाल्लाह से आज हम उनकी से मुलाकात करवाएंगे। जी हमारे पास बहुत खूबसूरत मेहमान इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। हमारे पास नकीब महफिल हैं और बहुत सारी महफिलों, कराची में बड़ी बड़ी महफिलों की जान माने जाते हैं। आप सैयद अली हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए। मोहब्बतें बड़ी खुशी हुई आपको देख के। आपको देख के हमेशा ही खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में और ये हमारे लिए ऑनर की बात है। माशाल्लाह आज टाइम आपने निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। आपकी मोहब्बतें हैं इज़्ज़त और जो आपका पैनल यूथ के लिए काम कर रहा है वो कराची के अंदर बहुत कम तंजीमें, बहुत कम लोग नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। जज़ाकल्लाह। जी
جی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے جی نوازش علی صاحب ہمارے ساتھ ماشاء موجود اللہ، ہے، کراچی کا ایک اور بہت بڑا نام، کراچی میں جرنلزم کا جب بھی ذکر آتا ہے ان کا نام ضرور کہیں نہ کہیں آتا ہے. بالکل اور اب آپ نے ایک پوڈ کاسٹ بھی اپنا شروع کیا ہے KNN کے نام سے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کے گیسٹ ہوتے ہیں، بہت سوال کرنے کا انداز نرالا ہوتا ہے آپ بالکل. کا، اور اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ ایک خوبصورت میسج سماج کو، اس معاشرے کو دیتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں نوازش بھائی؟ وعلیکم السلام، میں بہت اچھا ہوں. آپ خوش لوگ کیسے آمدید ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو بہت شکریہ، ٹرانسمیشن میں. آپ بہت اپنے شکریہ آپ کا. مصروف کے اسکیجول میں سے ٹائم نکال نہیں کر نہیں، آئے. کوئی اور ایسا مسئلہ نہیں. آپ لوگوں کی زبردست سحری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور بہت زبردست مہمانوں کو بھی آپ مدعو کرتے ہیں، اور یقینی طور پہ اس قسم کی ٹرانسمیشن سے ایک تو رمضان کی جو روح ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بالکل اچھی ماشاء طریقے اللہ، سے آگاہی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے اچھے پینلسٹ آپ لوگوں نے بالکل بٹھائے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ جزاک ماشاء اللہ، اللہ، جزاک جزاک اللہ. اور اللہ. ناظرین، اب جس مہمان کی جانب ہم جا رہے ہیں ماشاء اللہ سے، وہ ان کا ایک نام ہے اور وہ چمکتے ستارے ہیں، اور بہت سارے ایسے ٹی وی چینلز ہیں، بہت ساری جگہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں وہ، اور الحمدللہ جہاں جہاں وہ ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت نوازی ہے. اور ہم بہت کوشش کر رہے تھے پہلے رمضان سے وہ ہمارے پاس آئیں، لیکن اب انہوں نے تیسرے عشرے میں ہمارے لیے ٹائم نکالا. RJ بابر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، وعلیکم خوش السلام. آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. بہت بہت شکریہ. دوبارہ سے آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور بہت سکون محسوس ہو رہا ماشاء ہے. اللہ، ایسا لگتا ہے گھر پہ آ کے دوبارہ واپس. واہ واہ بالکل واہ بالکل، واہ، کیا گھر ہی ہے بات ہے. آپ کا یہ. گھر ہے، بالکل گھر. بالکل، اور آپ ہماری ٹیم کے بنو یوتھ کی آواز کے ایک اہم بالکل. خاص حصہ ہیں ماشاءاللہ سے. آپ کی جانب ہم دوبارہ آئیں گے، اور جن کو آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کا ایک بہت زبردست ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی بات، اور وہ جب جب بولتے ہیں آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بہت چیزیں ان سے سیکھتے ہوں گے، بیکاز بہت موٹیویشن دیتے ہیں وہ، اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے. تو ہم نے ایک خاص سیگمنٹ رکھا ہے کہ طائب جب جب آئیں اور کچھ بولیں اور آپ سیکھیں. تو ہمارے ساتھ ہے طائب جلال. السلام علیکم، وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمد للہ. آپ سنائیں. ماشاء اللہ، آج اچھے لگ رہے ہیں آپ. آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں تیمور بھائی، جزاک خاص اللہ، طور پہ آپ. جزاک اللہ، آپ کا حسن نظر ہے. جزاک اللہ. اور آپ کی جانب انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے. اور ہمارے ساتھ علی حسان موجود ہیں ماشاءاللہ سے، جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے وہ، اور الحمدللہ آپ سب ان کو جانتے ہیں، سب ٹی وی چینل پہ وہ ہوتے ہیں، اور سب ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں ماشاءاللہ. ہی از ٹو بیزی، بہت ماشاءاللہ وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. ہم ان کی جانب چلیں گے، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع پہ بھی آئیں گے. السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ. علی بھائی؟ ٹھیک اللہ ٹھاک ہیں آپ؟ کرم ہے. پہلے تو سب سے جی پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. خوبصورت انداز میں وہ ظاہر سی بات ہے جو سفر ہوتا جی ہے جی جی وہ جی. چھوٹے سے شروع ہو کے پھر بڑے واہ واہ جگہ واہ، پہ ماشاء پہنچ کیا گئے. اللہ بات ہے. ماشاء اللہ، اللہ کیا کریم بات. آپ کو اور ترقیاں عطا فرمائے. آمین. اور ناظرین، میں آپ کو بتاؤں جو میری پہلی ٹرانسمیشن تھی نا، جب سے میرا ان کے ساتھ ایک ساتھ ہے، اور بہت اچھا ماشاءاللہ سے ہمیشہ بڑے ہیں، بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں، اور آپ کو دیکھ کے آج بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے. جزاک تو اللہ. مجھے بتائیں رمضان المبارک میں کیا آپ کی بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہے، کہاں کہاں بزی ہوتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رمضان میں کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے، جی اور تقریباً آج سے نہیں یہ 18واں یا 19واں سال جی ہے کہ رمضان المبارک میں کسی چینل پہ موجود ہوں. بالکل تو میری کسی نہ کسی چینل پہ مصروفیات اسلامک پروگرام کے بالکل. حوالے سے رہی. ابھی میں نے ایک ٹرانسمیشن مکمل کی، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ، اس پلیٹ فارم سے آ کے کوشش کر رہا ہوں بالکل کہ کوئی انشاءاللہ. اچھا پروگرام جو نا، کوئی اچھا پیغام، اچھا میسیج لازمی طور پر عوام تک جائے، بالکل بالکل اور پھر اس کے اوپر اگر کوئی عمل درآمد کرے گا تو یقینی طور پر فائدہ ہوگا. بالکل بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. اور میں چاہ رہا ہوں ہاں، تمہارے آج پاس کا ہمارا موضوع بھی ہے، آپ نقیب محفل بھی بالکل. ہیں، آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں بہترین ماشاءاللہ انداز سے. تو ہم مولا علی پہ ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے علی کا عشق نسلیں سنوار دیتا بے ہے، شک علی کا بکس چہرے بگاڑ چہرے دیتا ہے. بگاڑ دیتا ہے. تو کیا گفتگو کریں گے؟ سب سے پہلی بات، کیونکہ آج 21ویں سحری ہے اور 21 رمضان المبارک، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سب سے پہلی بات ہمیں جاننے کی ضرورت، کرم واللہ وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ بالکل ورنہ تو تمام صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہے کہ مولا کائنات جب کعبے میں پیدا بالکل. ہوئے تو آپ نے 3 دن تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا. صحیح. جب آنکھوں کو، ایک روایت میں 4 دن 5 دن اس طرح سے مختلف آیا، لیکن سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اگر کسی چہرے کو دیکھا تو کریم آقا کریم علیہ السلام کا چہرہ سبحان تھا. اللہ سبحان اور آپ نے گٹھی بھی لی تو
تو آقا کریم علیہ السلام کے لعاب مبارک ہائے والے ہائے، سبحان اللہ اور وہ سبحان سوال کہ وجہ الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی بھی بت کے سامنے سر نہیں نہیں جھکایا۔ جھکانا، کیا جب بات آپ ہے، پیدا ہوئے اور دین اسلام میں سب سے کم سن بچوں میں ایمان لانے والے اگر کوئی تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بے الکریم شک، کی بے ذات تھی، شک، ماشاء اور اللہ۔ آج مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت اور آپ کا تاریخی جملہ کہ جس میں مولا کائنات نے کہا اور آج تک تاریخ کا ایک حصہ بن گیا کہ آپ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم واہ واہ، آج آج علی علی کامیاب کامیاب ہو ہو گیا۔ سبحان اللہ وہ سبحان علی اللہ، مرتضیٰ کہ جن کے متعلق کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، کیا بات ہے، کہ آقا سبحان کریم اللہ، علیہ بے شک۔ السلام کی ذات بابرکات خود علم کا ایک سمندر ہے، شہر ہے، شہر۔ لیکن اس کا جو دروازہ ہے وہ مولا کائنات ہائے کی ہائے، ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو مولا بے شک، کائنات بے کے شک۔ بہت سارے فضائل کیونکہ آج شہادت کی دن ہے، اور جب مولا کائنات نماز کی حالت میں شہید ہوئے، جب آپ کو ضربت لگی تو ابن ملجم نے زیر عدو تلوار آپ کے سر مبارک پر ماری، جس سے آپ رہے، اور 2 دن تک آپ مولا کائنات اسی اس میں رہے، اور 2 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوٹ کیا۔ حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس نے عبادت کرنا، سبحان اللہ یعنی کہ سبحان چہرہ چہرے کو علی کو دیکھنا دیکھنا عبادت بھی ہے، عبادت کیا بے شک، کہنے بے کیا شک، کہنے سبحان کیا اللہ۔ اور کہنے۔ اسی بات پر حضرت مجھے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ الرضوان کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں کہ علی نام کردی با ملک عرب، علی نام کردی با ملک عرب، بسوئے غریبہ فقیر آمدی، علا کل شعین قدیر آمدی، کیونکہ زہ عز و جلال بو تراب فخر انسان، علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر یزدان۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ ماشاء خوبصورت اللہ، گفتگو کر رہے تھے جزاک اللہ ماشاء علی اللہ۔ حسن صاحب، جی بہت ناظرین کے لیے بالکل، بہت علمی گفتگو کر رہے تھے علی صاحب۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹرانسمیشن میں ماشاء نوازی صاحب موجود ہیں، نوازی شجی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ نوازی بھائی، میں آپ کی جرنی پہ تھوڑا سا میں شروع وہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ جرنلزم کا ایک بالکل، ماشاء اللہ۔ ابھرتا ہوا ستارہ تو نہیں کہوں گا، اب تو آپ ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے اس فیلڈ میں آپ کو، تو کہاں سے آغاز ہوا؟ جرنلزم کا شوق بچپن سے تھا یا پھر کوئی مجبوری آڑے آئی کہ اور آپ اس فیلڈ میں آ گئے اور اب تو ماشاءاللہ آپ کا؟ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جرنلزم تو دراصل ایک پیشن کا نام ہے، جی جی یہ جی، کوئی پیشہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پیشن ضروری ہے، پھر یہ پیشہ بنتا ہے۔ بالکل تو صحیح، ایک طویل عرصے سے ظاہر ہے اس فیلڈ میں ہیں، تو وقت کے ساتھ اس کی شکل بھی تبدیل ہو رہی ہے، پرنٹ میڈیا، پھر الیکٹرانک میڈیا، اور اب ڈیجیٹل ڈیجیٹل میڈیا، جی میڈیا جی جی، جو ہے وہ ہو گیا، اور بہت اثر انداز بھی ہے اب جی 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 جی، عوامی صحیح، جی۔ ذہن سازی میں، رائے عامہ میں بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو بس یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک سیکھ رہے ہیں، بالکل۔ اور شاید سیکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ قبر تک جاری رہے گا۔ نواز بھائی، کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک آپ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں یہاں پر، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جعلی کارڈ لے کر اور پھر وہ چھاپوں وغیرہ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، بلیک میلنگ کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو پرومیننٹ جرنلسٹ ہے، جو آپ جیسے لوگ ہیں، ان پر بھی کہیں نہ کہیں آ کر بات ہوتی ہے کہ یار پوری فیلڈ ہی ایسا ہی ہے، تو اس پر کچھ گفتگو کریں نا۔ دیکھیں، اچھے برے لوگ تو تمام ہی شعبہ سب جات میں جگہ ہیں، ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور ان شعبہ جات میں جب وہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس شعبے کی کا جو تشخص ہے اس کو خراب بھی کرتے ہیں، لیکن خیر اب اس میں تو اب سینیریو میں کافی بہتری آئی پیکا ہے، ایکٹ وغیرہ اور اب ظاہر ہے پیکا ایکٹ بھی ہے، تو اب ایسے تو آپ کسی کی پگڑی نہیں اچھال نہیں کر سکتے، سکتے definitely۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ کی بہت ساری جو چیزیں ہیں اس میں تضادات بھی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کیسے روکیں۔ آزادی اظہار کے نام پہ بعض لوگ ایسا گند بھی پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ایسی چیزیں آپ کو اور وہ دکھتی ریڈ ہیں، لائن کراس کر جاتے ہیں، اور وہ بعض لائنیں اوقات۔ کراس جی کرتے جی جی ہیں، جی، آپ ریاست کے خلاف بات کرتے جی جی ہیں، جی، آپ ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، تو وہ چیز یقینی طور پہ ایک وقت آنا تھا۔ میں نے آج سے 8 سال پہلے لکھا تھا کہ جو حالات چل رہے ہیں صحیح، وہ وقت دور نہیں کہ ریاست کو ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ آپ کو آزادی اظہار پہ بھی کچھ اس طریقے سے پابندی لگانی ہوگی کہ ہر کوئی
उठ कर किसी की पगड़ी ना उछाल सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जर्नलिस्ट किसको समझते हैं? मतलब एक तो होता है कि प्रोमिनेंट चैनल के लिए काम करने वाला एक सहाफ़ी होता है, बहुत सारे सोशल मीडिया वॉरियर्स भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। आपकी नज़र में जर्नलिज्म की डेफिनेशन क्या है, जर्नलिस्ट की डेफिनेशन क्या है? देखिए, दुनिया में जर्नलिज्म का जो एक सहाफ़ी का, एक रिपोर्टर का जो तस्वुर है, वो ख़बर की इत्तला देने वाली का है। ठीक है। ख़बर की इत्तला किसे? ख़बर की इत्तला अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन उस ख़बर को पढ़ने के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके आम आदमी तक पहुंचाए, इसको जर्नलिज्म की इस्तिलाह इस तरह कही जा सकती है। लेकिन मैंने कहा ना, वक्त बदलता गया तो उसकी तब्दीली आती गई शक्ल में। तो अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर शख्स एक रिपोर्टर है, क्योंकि वो उसके पास मोबाइल फ़ोन है जी जी। और वो कहीं जा रहा है, उसने कुछ देखा है, उसने उस वीडियो बनाई है। तो ये चूंकि टेक्नोलॉजी का शिफ्ट है, इस वजह से जो है आप कह सकते हैं कि इस वक्त हर शख्स अपने आप को रिपोर्टर ही तस्वुर करता है। आपने देखा होगा, वो कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग वहाँ उतर जाते हैं, आग लगी है तो लोग उतर जाके वीडियो बना रहे हैं। तो एक्चुअली वो एक वही काम कर रहे हैं जो एक जर्नलिस्ट करता है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उन्हें कोड एथिक्स नहीं पता है, उन्हें सेफ्टी के रूल्स नहीं पता हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि हमने इसको किस चीज़ को फैलाना है, किस चीज़ को रोकना है, किस चीज़ से पैनिक फैलेगा, किस चीज़ से सिनेरियो ख़राब होगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़ाहिर है इस हवाले से जो लोग जानते हैं उसको उसी हिसाब से कैटर करते हैं। सही, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और मैं आरजे बाबर की जानिब आऊँगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। और मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह लास्ट ईयर आपसे मुलाकात हुई और हम तैमूर भाई इनको देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप पे बहुत रहमतें, बहुत दुआएं, जिस स्पीड से, जिस तरक्की से आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि माशाल्लाह से माँ बाप की तो दुआएं हैं आपके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की भी हैं, दोस्तों की भी हैं। उसके अलावा क्या ऐसा कर रहे हैं माशाल्लाह से कि जितनी तरक्की से आप आगे जा रहे हैं? बिलाल भाई, सबसे मेन चीज़ तो मेहनत है। बिल्कुल, वो तो डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड में आपको करना है, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आप सबकी दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही, कामयाब हैं माशाल्लाह। ये आप लोगों की मोहब्बत है। बाकी मैंने जिस तरह सर ने कहा कि सीखने का अमल तो कब्र तक जारी है। बिल्कुल देखिए, एक चीज़ तो ये कि आप भी इससे एग्री करेंगे, मेहनत तो हर बंदा करता है, लेकिन हर चीज़ हर बंदे के नसीब में नहीं है। और या तो उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है कि जो आपका हाथ पकड़ता है और आपको तरक्कियों की तरफ ले जाता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है? मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें मेरे घर वाले भी हैं। जाहिर है तो सबसे पहला सपोर्ट जो है वो घर वालों की तरफ से होता है, क्योंकि शोबिज़ ऐसा फील्ड है जिसमें हर पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जाए शोबिज़ में, लेकिन मेरे माँ बाप ने, जाहिर है मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है म्यूज़िक और मैं करता हूँ, तो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे बड़े भाई, जिसमें एक नाम गुलाम भाई का भी है और बनो यूथ की आवाज़ का भी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक म्यूजिशियन हमारे साथ मौजूद है, वकार सिद्दीकी साहब। अच्छा, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, ये तो आपके साथ ही हमेशा मैंने उनको आपके साथ देखा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना कि घर वाले इजाज़त नहीं देते, क्योंकि जैसे, बट होता क्या है बाबर, देखें ये ना आपको मनवाना पड़ता है, बिल्कुल आपको घर वालों को भरोसा दिलाना पड़ता है कि हाँ हम सिर्फ काम को काम समझ के कर रहे हैं। तो वो आपने कराया माशाल्लाह से, आज आपका एक नाम, एक बुनियाद है यहाँ पर। जज़ाकल्लाह, आपकी जानिब फिर से आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हम ट्रांसमिशन का मज़ीद बढ़ाते हुए हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, जिस सेगमेंट में हमारे साथ ताइब होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सेगमेंट है आज की बात है, वो जब जब बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। एक बार फिर से हम उनको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। तो कल का रिस्पांस बहुत अच्छा था आपका अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि डे बाय डे तैमूर भाई बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और अंदाज माशाल्लाह, सोच माशाल्लाह से, टॉपिक बहुत अच्छा सिलेक्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप हमेशा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो आज भी इंशाल्लाह आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे। जी, क्या बात है आज की? वादे को वफा करो फिर खुद को फना करो। माशाल्लाह। वादे को वफा करो फिर खुद को फना करो, वरना खुदा के लिए किसी की ज़िंदगी तबाह ना करो। तो आज का जो मौजू है और आज की जो बात है वो है वादा। वादा, सही। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, मैं ऐसे टॉपिक इसलिए सिलेक्ट करता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है ना, उसमें इन चीज़ों की कमी है। सही। क्योंकि इस जनरेशन में मसला ये है कि वो बस वादे का वर्ड समझते हैं कि इतना छोटा सा वर्ड है, लेकिन उनको इस वर्ड की अहमियत नहीं पता। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। सही। तो हमेशा की तरह दीन से ही स्टार्ट करूँगा।
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. بالکل صحیح. تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم وعدے کے پابند نہیں ہیں, اگر ہم وعدہ کر رہے ہیں اور اس کو انکمپلیٹ کر رہے ہیں, ان کو مطلب کمپلیٹ نہیں کر رہے, وعدے کو بیچ میں توڑ رہے ہیں, تو اس کا کوئی دین نہیں ہے. یہ بہت گہری بات ہے, اگر اس کو ڈیفائن کرنے جائیں تو بہت گہری بات ہے. بالکل ایسے. تو اس کے علاوہ جیسے کہ اب آج کل کی جو جنریشن ہے وہ مذاق میں یہ تو بول دیتی ہے کہ یار کل میں انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا 2 بجے, وعدہ ہے یار, میرا وعدہ ہے. تو لیکن وہ وعدہ ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوتا, وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے, وہ مذاق مستی میں پھر بعد میں بات اڑ جاتی ہے, پھر وہ اس کا گناہ ملتا ہے. تو وعدے کا سارا جو دار و اعمال ہے, وعدے کا جو بھی ہماری زندگی میں ہم جتنا بھی وعدے کے بارے میں کریں گے, وہ سب ہمارے سے قیامت والے دن حساب لیا جائے گا. تو حساب لیا جائے گا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم وعدے کر رہے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں نیکیاں ملیں گی, اور میں پہلے ہی بول چکا ہوں کہ نیکیاں ملتی ہیں تو ہی ہمارے راہ کھلتے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں جنت تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس ادا کریں. تو باقی بس یہی بات ہے. اور آج کل کی جنریشن کو بس یہ پیغام دوں گا کہ اب جیسے کہ ہم ڈیلی لائف سے ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہم اپنے گھر سے ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر اب جیسے ہم چھوٹے تھے تو ابھی تو ہم نہیں بولتے ہوں گے کہ آپ کو بھی پتا کرے, جب ہم چھوٹے تھے ہم ضرور بولتے تھے کہ آپ اما وعدہ کریں کہ آپ عید پہ میرے کو یہ سوٹ دلائیں گی یا یہ کوئی ٹوائے دلائیں گی. تو گھر والے کرتے تھے, ہمارے والدین کرتے تھے, لیکن اس سے ہوتا کیا تھا, والدین کرتے تھے تو بھلے وہ آپ کو چاند رات کو دلائیں یا عید سے 1 منٹ پہلے دلائیں, وہ ضرور کمپلیٹ ہوتا تھا وعدہ. لیکن آج کل کی جو جنریشن ہے, ایک بات کمپلیٹ کروں گا کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بالکل بھی اس بات کو سیریس نہیں لیتی ہے. اب ہمارے گھر والے جیسے ہمارے والدین بولتے ہیں کہ کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, آپ نے وعدہ کرنا ہے, تو اب وہ وعدہ تو ہوتا ہے لیکن وہ ایک دن پڑھی جائے گی, پھر دوسرے دن سے نہیں پڑھی جائے گی. بالکل. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہم وہیں سے بسم اللہ کریں گے. جی. تو جیسے ہم بریک سے واپس آئیں تو بس چھوٹی سی بات کروں گا. آپ نے وہ بہت پہلے ایک لائن سنی ہوگی کہ, اور ابھی بھی ہم بولتے رہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وعدہ ہی کیا جو پورا نہ ہو, اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ کسی کے دل آزاری ہو سکتی ہے, کسی کا دل ٹوٹ سکتا ہے, کوئی ہم سے ہرٹ ہو سکتا ہے, اور اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والے کے دل میں ہمارے لیے عزت نہیں رہے گی. تو بس جاتے جاتے پیغام یہ دوں گا آج کل کی جنریشن کو کہ اگر وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو پورا کریں. تو اس سے ہوگا, یہ پورا کریں گے تو سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے رسپیکٹ پیدا ہوگی, وہ آپ سے خوش ہوگا, آپ سے مطمئن ہوگا, آپ پہ ٹرسٹ کرے گا. تو اگر وعدے کو پورا کریں گے تو ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی. تو جاتے جاتے یہی پیغام دینا تھا. اور میں بس آج کے دن بھی آپ سب کے ذریعے اور بنے یوتھ کی پلیٹ فارم کے ذریعے بس ایک یہ پیغام دوں گا کہ آج سب مجھ سے وعدہ کریں کہ جو بھی وعدہ کریں گے اس کو پورا کریں گے, ورنہ وعدہ ہی نہیں کریں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بولنے میں اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور ناظرین, یہ چھوٹے سے بچے ہیں لیکن ان کا ایک جذبہ ہے ماشاءاللہ سے. اگر کوئی اوپر نیچے کوئی ایک چیز ہو بھی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ان کا پیشن دیکھیں کہ ان کو بولنا ہے, اور ماشاءاللہ سے وہ کوشش کرتے ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں. اور ہمارے لیے, میرے لیے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ سے, کیونکہ اتنے بڑے کیمروں میں چینل میں آ کر بولنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. صحیح غلط تو بات کی بات ہے, لیکن پہلے آپ وہ اتنی ہمت لے کے آئیں, جذبہ لے کے آئیں, اس کے بعد ساری بات ہے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. اور ہم جی پلیز. جب میں ارشادی بار تعالیٰ پہ اٹکا نا تو وہ میں نے اس لیے نہیں بولا کیونکہ اگر وہ میں بولتا اور وہ غلط ہو جاتا تو وہ مجھے گناہ ملتا. اس وجہ سے میں نے وہ بولا ہی نہیں, کیونکہ ہمارے دین کی بات تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل بالکل, گڈ لک. اور سر کی جانب چلتے ہیں. جی نواز بھائی, آپ سے گفتگو چل رہی تھی, جرنلزم پہ ہم نے کھل کے بات کی. کچھ تھوڑا سا ہم آتے ہیں, آپ کا جو دوسرا ایک سیگمنٹ ہے پوڈ کاسٹ, ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہا ہے, بہترین رسپانس آ رہا ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ دن بدن گیسٹ کی کوالٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور آپ مطلب کیا سوچا آپ نے, ہمیں کب بلا رہے ہیں آپ؟ ہاں, بہت جلد آپ کو بلائیں گے. اور اصل میں پوڈ کاسٹ کی جو آج کل جو ایک سلسلہ چلا ہے, مختلف
لوگ کر رہے ہیں. صحیح. ہم چونکہ جرنلزم سے ہیں تو ہمارے گیسٹ کے چناؤ جو ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ گیسٹ اس نوعیت کے نہیں ہوتے جو آپ عام طور پہ بڑے بڑے پوڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں, لیکن ہم جو گیسٹ بلاتے ہیں وہ انفارمیٹیو, ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اب جیسے ہماری گیسٹ تھی محترمہ نسرین جلیل صاحب, پاکستان کی سینیٹر رہی, کراچی کی ڈپٹی میئر رہی ہیں, تو ہم ان کی ایک سیاسی جو ہے صرف پہلو ہم دیکھتے ہیں, لیکن جب ان کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ پاکستان کے پہلے ڈپٹی کمشنر جو لاہور کے تھے ان کی صاحبزادی ہیں. 1947 والے دن ان کے والد جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر لاہور تھے, اور ان کی جو بہن ہے یاسمین لاہری وہ ہے پاکستان کیا مطلب دنیا کی بڑی آرکیٹیکٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور انہوں نے حال ہی میں آج سے کوئی میں 6-8 دن پہلے کی بات بتاؤں کہ اسرائیل کی جانب سے کوئی ان کو ایوارڈ کے لیے نوازا کیا, لیکن مطلب غزہ کے لیے انہوں نے وہ ایوارڈ نہیں چھوڑ دیا. تو اس طریقے کے بھی جو ہے وہ گیسٹ آتے ہیں, اور ان گیسٹ ایسی گفتگو فرماتے ہیں کہ ان کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ زندگی کے ایسے پہلو ان کے سامنے آتے ہیں جو عام طور پر عام کاری کے طور پہ ناظر کے طور میں اسی پہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک آپ نارمل ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ میں انٹرویو کرتے ہیں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کون کون سی ہوتے ہیں, مطلب کون کون سے ایسے پہلو ہوتے ہیں زندگی کے جو ہم نارملی ٹی وی پر نہیں جان پاتے لیکن وہ ہم پوڈ کاسٹ کے ذریعے ان کو جان لیتے ہیں. اصل میں پوڈ کاسٹ ایک غیر رسمی گفتگو کا نام ہے جس میں جو گیسٹ ہوتا ہے وہ بہت کمفرٹ زون میں ہوتا ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو یہاں آ کر بیٹھا ہوا ہوں تو وہ ایک ذہن بنا کے آتا ہے اور کچھ ایسی گفتگو بھی کر لیتا ہے جو عمومی طور پہ وہ جیسے ٹی وی اسکرین پر نہیں کرنا چاہتا. تو میرے ایکسپیرینس میں تو جتنے بھی گیسٹ آئے ہیں وہ بہت کمفرٹ زون میں تھے, اور ایسے کمفرٹ زون میں تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ایسے پہلو بتائے, اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں کچھ ایسے پہلو بتائے جو یقینی طور پہ وہ کسی فارمل انٹرویو میں نہیں بتائیں گے. اور فارمل انٹرویوز تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو زیادہ تر سیاست کی بات ہوتی ہے, کرنٹ افیئر کی بات ہوتی ہے, اور کرنٹ افیئر کے تو سن کر سب جو الفاظ کا چناؤ بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں ہم کھل کر کچھ بھی کھل کر بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آپ ایک سوال میرا اور ہے آپ سے, بنو یوتھ کی آواز کا ایک سفر آپ نے دیکھا ماشاءاللہ 2017 سے چل رہا ہے سلسلہ. ہم نوجوانوں کو, یوتھ کو, جیسے ایک طائب آپ کے سامنے ایک نوجوان آیا, آر جے بابر کی مثال آپ کے سامنے ہے, میں خود آپ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بنو یوتھ کی آواز نے اس معاشرے کی پازیٹیوٹی میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. اس سفر کو آپ نے کیسا دیکھا؟ دیکھیں میرے سامنے کی ہی بات ہے, آپ کی جو ٹیم کے جو سرکردہ جو آپ کے رہنما میں ان کو کہوں گا معاہدین صاحب کو, تو ان کا سفر میں نے دیکھا ہے, آپ کا سفر بھی دیکھا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو خود تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں دوسروں کو بھی پڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں, اور پھر ان کو ظاہر پلیٹ فارمز فراہم کرنا, ان کو پلیٹ فارم فراہم کرنے سے ان کا ایک تو کانفیڈنس ظاہر بڑھتا ہے, ایکسپوجر بڑھتا ہے. تو یقینی طور پر یہ جو عمل ہے یہ قابل تحسین ہے. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو حاسدین آپ سے جلتے ہیں, اور وہ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں, وہ آپ کے خلاف ایسا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شاید اس پوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب کیا کریں کہ جی آپ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں, تو اب وہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے. تو شہرت اور حسد کا دامن چولی کا ساتھ ہے, تو یقینی طور پہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا. دیکھیں نا, آپ جس چینل کے اسکرینز پر ہیں تو کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگ ٹی وی چینل پر اپیئر ہوتے ہیں اور ایسے بطور مہمان اینکر کے طور پر جو ہے پریزنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ قابل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا گیا جس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ دنیا تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں, اور آپ اپنے ہم اثروں کو جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو میسج دے رہے ہیں کہ آؤ آگے بڑھو اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو باہر لے کر آؤ اور لوگوں کو فیس کرو.
माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम बाबर की जानिब चलते हैं। और बाबर इंशाल्लाह हम आपसे नात रसूल भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरा छोटा सा सवाल है, वो मुझे ये बताएं कि हर बंदे की एक जर्नी है, ठीक है, माशाल्लाह से आप इवेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मुझे बताएं कोई पहला इवेंट की कोई ऐसी ख़ास बात जो आपके माइंड में अभी तक हो या कोई इंटरेस्टेड हो, लाइक आपके शेयर करना चाहते हैं। मेरी लाइफ का सबसे पहला इवेंट, चूँकि मैं औरंगी टाउन में रहता हूँ जी तो हम 4 दोस्त आपस में एक बैंड बना के हम एक जगह परफॉर्म कर रहे थे। सही। वो परफॉर्मेंस जो आज़ादी के हवाले से, जी, 14 अगस्त के हवाले से बहुत सारी परफॉर्मेंस थी, तो एक परफॉर्म कर रहे थे, तो इत्तेफाक से वहाँ गेस्ट जो थे वो थे हमारे गुलाम भाई, जिनको हम सब बहुत अच्छे से जानते सही। हैं। कितनी पुरानी बात है बाबर? ये इस बात को तकरीबन 8 साल हो गए। ओके सही। और गुलाम भाई वहाँ मौजूद थे और उन्होंने सिर्फ हमें देखा, ऑब्जर्व किया कि अच्छा। औरंगी के ऐसे बच्चे, क्योंकि 8 साल पहले तो बहुत पुरानी बात है, हाँ, ऐसे बच्चे बिल्कुल। जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना सही। अच्छा गा रहे हैं, वेल ड्रेस हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, माशाल्लाह। क्यों ना इनसे बात की जाए। बिल्कुल। तो 2 दिन के बाद फिर गुलाम भाई ने मुझसे रब्ता किया, और ये बहुत लंबी कहानी है, सही। बहुत और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हमारे साथ हैं ज़ुबैर अमीन, माशाल्लाह से आपकी तरफ भी आएंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं एक बहुत बार फिर से। शुक्रिया। जी धन्यवाद। जी हमारे साथ मोहम्मद हसन खान भी मौजूद हैं, और आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को भी हेड करते हैं, और आप मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं मुहिब्बान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन के। सर, मुहिब्बान कराची किन किन डोमेन के ऊपर काम कर रही है? रमज़ान में आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और ख़ास तौर पर थोड़ा सा कोरंगी के बारे में भी बताएं, और ओवरऑल मरकज़ी तौर पर मुहिब्बान कराची की क्या एक्टिविटीज़ हैं? देखिए, मुहिब्बान कराची मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर काम करती है। मुहिब्बान कराची जो है माशाल्लाह से मेडिकल इशूज़ के ऊपर भी काम करती है, हमारे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर क्लिनिक अवेलेबल हैं। सही। इसके अलावा रमज़ान के अंदर शहर और अफ्तार के हमारे प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्किद होते रहते हैं। जी। इसके अलावा भी और दीगर जो मसाइब हालात आते हैं मुल्क के ऊपर, तो उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुहिब्बान कराची बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो काफ़ी जगहों के ऊपर मुहिब्बान कराची माशाल्लाह से काम करती है। और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की मैं बात बताऊं, जहाँ तक माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को मैं लीड कर रहा हूँ, मेरी रिहाइश भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ही है। तो माशाल्लाह से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अभी इस रमज़ान में 30 रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम जो है हमारा कोरंगी नंबर 2 पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह रोज़ाना जो है वो हमारा वहाँ पर अफ्तार का प्रोग्राम चलता है, और सही। वहाँ पे जो है मुख्तलिफ लोग आते हैं, और माशाल्लाह से रोज़ादार, रागीर, मुसाफिर माशाल्लाह से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ से जो है रोज़ा अफ्तार करते हैं, और हमें ढेर सारी दुआएँ दिखाई जाते हैं। तो ये हमारा माशाल्लाह से सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह कोरंगी के अंदर है। बाकी मैं मरकज़ी तौर पर अगर आपको बताऊँ तो मरकज़ी तौर पर हमारी किसी जगह के ऊपर हमारी तरावियों का सिलसिला जारी रहा, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारे औरंगी टाउन में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 10 रोज़ा तरावी जो इकरारियल इस्लामिक स्कूल के अंदर जारी रही। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी हमारी 10 रोज़ा जो है तरावी का सिलसिला जारी रहा, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 30 रोज़ा अफ्तार का सिलसिला जो है वो माशाल्लाह से जारी तो होता है। आपने बताया आप हेल्थ के सेगमेंट पे भी काम कर रहे हैं, और एजुकेशन के सेगमेंट पे भी काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें। जी, हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर बेसिकली हमारा काम ये है कि हमारे 3 मेडिकल सेंटर हमारे अवेलेबल हैं, और करीब इंशाअल्लाह ईद के बाद हमारा सरजानी के अंदर जो है वो इफ्तिताह होने वाला है एक और मेडिकल सेंटर। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमारे 2 जगह के ऊपर हमारे जो है मेडिकल सेंटर अवेलेबल हैं माशाल्लाह से। ये समझ लें कि आप वो, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमारी कैंपेन चलती रहती है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर भी हमने पिछले दिनों में एक कैंपेन हमारी जो है चली है, और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर इसके अलावा भी वो काम मुहिब्बान कराची डिस्ट्रिक्ट कोरंगी भी करती रहती है माशाल्लाह से। और हमारे वॉलंटियर्स माशाल्लाह से बहुत मेहनती, और माशाल्लाह से मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से उनको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा। माशाल्लाह से वो रोज़ वो लगे रहते हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से आप बता रहे थे, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ज़ुबैर भाई, हम आपको देखते हैं माशाल्लाह से, आप सोशल एक्टिविटीज़ देखें तो इतने बिजी होते हैं माशाल्लाह, यूथ पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आप पे आते हैं, फिर इंशाल्लाह यूथ की बात भी करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं, क्या मसरूफियात हैं उनमें? रमज़ान की मसरूफियात आपको पता है, बस कुछ चैनल्स हैं जिसके प्लेटफॉर्म के तहत हम चाहते हैं कि कुछ यूथ जो है प्रमोट हो, सही, और न्यू टैलेंट सामने आए, कुछ वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं माशाल्लाह। साथ ही साथ रमज़ान में खैर के काम। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये सारी मसरूफियात हैं। चलिए माशाल्लाह। और अब यूथ से स्टार्ट लेते हैं, मुझे बताएं कि यूथ पे आजकल माशाल्लाह से आपकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? गुज़श्ता कई सालों से हमारा जो एक स्लोगन है ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान। वाह। तो हम चाहते हैं कि जो यूथ काम कर रही है कमोपेश
کئی آرگنائزیشنس کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو 90% جو ہے آپ کو یوتھ ہی نظر آئے گی. جی ایسے ہی ہے، کام کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے. سب سے زیادہ مسائل وہاں آتے ہیں یوتھ کو فنڈنگ میں. صحیح، بالکل ٹھیک. آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں، بھائی سے پوچھیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، فنڈ نہیں ہے. کلینک کھولنے جا رہے ہیں، فنڈ نہیں ہے. صحیح. کاروبار کے حالات، معاشی حالات پاکستان کے آپ سب کو پتہ ہے ڈاؤن ہے. صحیح. سر ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام آرگنائزیشنس، وہ تمام سوشل ورکرز جو مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. صحیح. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، ایک روڈ پہ دسترخوان لگتا ہے. جی بالکل. کم و بیش 500 افراد وہاں سے کھانا کھاتے ہوں گے، افطار کرتے ہوں گے. صحیح. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ 500 کے 500 روزے دار ہوں گے ادھر؟ نہیں، بالکل بھی بالکل نہیں. سر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں سے کراچی میں کم و بیش کوئی ہزاروں کی تعداد میں دسترخوان لگتا ہے، بالکل ایسے ہی. صرف 50 لوگ متحد ہو جائیں، ایک دسترخوان پہ ایک دن کی کاسٹ کم از کم بھی 1 لاکھ روپے آتی ہے. اچھا. کم از کم بھی. صحیح. 500 افراد کو اگر کھانا کھلانے جائیں گے آپ، افطار ڈنر اگر ہم کرتے ہیں، صرف افطار آپ کروا لیں، اس کے دریاں چاہیے، کارپیٹ چاہیے آپ کو، اور تمام چیزیں، اور افطار ڈنر کے ساتھ آپ کو کم سے کم بھی 1 لاکھ روپے ایک دسترخوان پہ ایک دن کا بجٹ آتا ہے. 50 لوگ اگر مل جائیں ایک دن کے 50 لاکھ روپے ہو گئے. بالکل. 10 دن کے 5 کروڑ، ایک مہینے کے 15 کروڑ. کیا وہ 15 کروڑ روپے کی انڈسٹری لگا کے لوگوں کو خود مختار نہیں کر سکتے ہم؟ بالکل صحیح. اس کی جب ارننگ ہوگی اس سے کچھ حصہ ہم دسترخوان پہ لگا دیں. صحیح. وہ دسترخوان بھی چلتا رہے گا، لوگوں کی جابس کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. بالکل صحیح. اور سب سے بڑی بات جو ہم لوگوں کو بار بار کالیں کرتے ہیں، مطلب ہم نے تو خود ایزیوم کرا ہے نا کہ ہم مانگنے جائیں گے، ہم مانگیں گے. ہم چاہے وہ انٹرنیشنل ہی لیول پہ ہم مانگیں یا ہم نیشنل لیول پہ مانگیں، مگر ہم مانگ رہے ہیں. صحیح. لوگوں کو بھی مانگنا سکھا رہے ہیں. کم از کم ہمارے اپنے وسائلوں سے ہی جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر پائیں گے. تو اس سے یہ کہ بہت سارے معاملات آپ کے حل ہوں گے، معاشی حالات ملک کے اور بہتر ہوتے رہیں گے. آج آپ ایک چھوٹا سا بھی حساب کریں تو آنے والی کئی نسلیں بھی جو ہے قرضے میں ڈوبی ہوئی ہیں. بالکل. ہم اس سے بھی آہستہ 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 دور ہو جائیں گے. صحیح. صحیح. جزاک اللہ. اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں، آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز پہ آج کل کیا چل رہا ہے. یہ تو سر سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر ہم نے ایک روزگار پروگرام سٹارٹ کیا. چھوٹے چھوٹے آئی ٹی کے سیٹ اپس، چھوٹے سے فاسٹ فوڈس کے سیٹ اپ، لائک جو دکانیں بالکل بنجر پڑی ہوئی تھیں ان کو تھوڑا سا کلر کروایا، ان کو آباد کرا. اور جو لوگ جنہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں لائک فوڈ سے ریلیٹڈ اور یہ سب چیزیں، تو ان کو چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس اوپن کرا کے دینا، کم از کم روزگار چلے لوگ. چھوٹے چھوٹے ایسے سینٹرز جہاں سے لوگ اپنا کپڑا لیں کریڈٹ پہ ہم سے، وہ سلائی بھی کریں، اس کو مارکیٹ میں سیل کریں، اپنا روزگار بنائیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نا مچھلی پکڑنا سکھا دیں. بہت خوبصورت بات کہی. ہم ایک بار تو مچھلی کھلا دیں گے، بار بار سال میں ایک بار تو شتر بوٹ کھلا دیں گے، بار بار تو نہیں. ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ہمیں جو ٹرانسمیشن ہے اس کا بھی مین مقصد بنو یوتھ کی آواز. بالکل ایسا بنو یوتھ کی، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ اور ماشاء اللہ سے پہلی ٹرانسمیشن بھی دیکھی تھی، اب دوسری بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بڑا پریشان ہوں. ایک ذہنی ایک وہ ہوتا ہے انسان جب آتا ہے دیکھتا ہے ایک اتنی بڑی ٹرانسمیشن، اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ بیک ہینڈ سے ہی معاملات. تو سب سے زیادہ وہی بات، اسپانسرس، فنڈنگ. جب اتنے مشکل حالات کے اندر غلام محی الدین کھڑے ہوئے اور خاص طور پہ ان ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جن کو لوگ مختلف چینلز پہ آپ چلے جائیں، نام لینا خیر میں مناسب نہیں سمجھتا، مگر وہ نعت پڑھانے کے بھی پیسے چارج کر رہے ہیں، سیگمنٹ میں بٹھانے کے بھی. اگر آپ کوئی نیکی بانٹنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی آپ کو ایک ٹیکس دینا پڑے گا، ایک کچھ نہ کچھ اماؤنٹ دینی پڑے گی. تو مگر ان سب چیزوں سے نکل کے ایک اوپن پلیٹ فارم دیا ہے یوتھ کو، بنو یوتھ کی آواز نے، اور وہ ایکچوئل میں یوتھ کی آواز بنی ہے. صحیح. ماشاءاللہ. ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. اور تیمور بھائی ہمارے سیگمنٹ ایک چمکتے ستارے، اور ماشاءاللہ وہ ہمارے سیٹ پہ چمک رہے ہیں، تو ہم ان کی جانب جاتے ہیں. جی 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 ہمارے ساتھ دو ننھے منھے خوبصورت نونہال موجود ہیں. میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ
बहुत खूबसूरत नात भी पढ़ती हैं, हमारी चमकते सितारों की स्टार अरीज फातिमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अरीज, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं आज आप। अभी हम आपसे बातें भी करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं शाहमीर सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का बिलाल भाई, मैं माशाल्लाह जी। आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, इन शामिर के बारे में कुछ जी बताना जी चाह रहा प्लीज हूँ प्लीज। और हमारे नाज़रीन को भी। हाँ शामिर सैयद बेसिकली जो हमारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं इस पूरे प्रोग्राम के, रूह रवा बनो यूथ की आवाज़ के रूह रवा जनाब गुलाम मोहिद्दीन साहब, उनके साहबजादे हैं ये। कैसे हैं आप, ठीक है? माइक जी, लगा अल्लाह आपको शुक्र। माशाल्लाह। क्या माशाल्लाह, हमने आपकी थोड़ी सी एजुकेशन जर्नी पे भी बात करनी है। मैंने सुना है कि आप CIT वगैरह कर रहे हैं और कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह भी किए हैं। माशाल्लाह, मुझे पता चला है आपके बारे में। माशाल्लाह सही, माशाल्लाह। अब उनकी तरफ आते जी हैं जी, हम। हमारे साथ कैसे हैं आप, शामिर ठीक साहब ठाक हैं? मौजूद हैं। माशाल्लाह। मुझे बताएं क्या कर रहे हैं, रोजे कैसे गुजर रहे हैं, आपके कैसे गुजर रहे हैं रोजे? बहुत अच्छे गुजर रहे कितने रखे रोजे? पूरे। पूरे रखे? माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात। अच्छा, मैंने सुना माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही है? जी। सही। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 7 में। 7 में? माशाल्लाह। क्या क्या पसंद है, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका? कंप्यूटर। कंप्यूटर में? अच्छा, तो कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं फिर, बताएं थोड़ा बहुत। CIT। CIT? कौन कौन अच्छा, से सॉफ्टवेयर माशाल्लाह। सीख लिए आपने माशाल्लाह? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। डिज़ाइनिंग वगैरह पे का भी शौक है आपको या डेवलपमेंट का ज़्यादा शौक है? डिज़ाइनिंग का डिज़ाइनिंग का कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए? अभी तक शुरू नहीं किया। अभी तक शुरू नहीं किया। इंटरेस्ट है आगे चल के करियर में आपने कंप्यूटर को ही चूज़ करना है? सही, माशाल्लाह। आपके वालिद माशाल्लाह इतने कामयाब इंसान है, इतना बड़ा बिल्कुल। शो लेके चल रहे हैं, कैसे देखते हैं उनकी जर्नी को? किस तरह से अपने वालिद को देखते हैं, उनके काम को देखा है आपने? जी। टीवी के ऊपर उनका काम आ रहा होता है माशाल्लाह। कैसा देखिए वो लगता तो छोटा है ना, अच्छा लगता उसको तो वो तो ऑब्वियसली लेकिन खुश सीखता- होगा कि अपनी बिल्कुल। मुझे ये बताएं, इंटरेस्ट है जो आपके फादर कर रहे हो उन चीज़ों में, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है? क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स में क्या करते हैं? नहीं खेलता। क्रिकेट नहीं बिल्कुल नहीं खेलते हैं? खेलते। अच्छा, शॉपिंग मुझे बताएं, अपनी पसंद की करते हैं या फादर की पसंद करते हैं? फादर की। फादर की। और ये तो ब्लैक सूट बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी उनकी पसंद का है? जी। अच्छा, माशाल्लाह। सही सही सही। जी जी। तो अभी आगे क्या करने का इरादा है, क्या सोचा है आपने लाइफ में? स्कूलिंग ख़त्म हो गई है आपकी मेरे ख्याल से, या स्कूलिंग चल रही है अभी? चल रही है। चल रही है। उसके बाद फिर क्या सोचा है, क्या करेंगे आगे? कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर क्लासेस लेंगे, कोर्सेज करेंगे, शॉर्ट जी। कोर्सेज करेंगे सही। और इसी फील्ड में, डिज़ाइनिंग की फील्ड में आगे जाने का इरादा जी। है। माशाल्लाह, बहुत मतलब जज्बा है। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है? किसी और सिंगिंग में, एक्टिंग में? मॉडलिंग ट्राई करें ना, हाइट भी अच्छी है माशाल्लाह आपकी। नहीं? बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं, मॉडल है ना? बनेंगे। नहीं? अच्छा, माशाल्लाह। तो किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट होगा कंप्यूटर से हटकर? सिर्फ कंप्यूटर में। सिर्फ कंप्यूटर में ही है? अच्छा, चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी हम बात है। अरीज से अगर थोड़ी सी और बात जी। कर लें, अरीज घर में खाना वाना बनाती हैं आप? मम्मा की हेल्प करती हैं? जी। क्या बना देती हैं, अच्छा क्या बनाती हैं आप? मैं जब अम्मी खाना बना रही होती है उनके साथ मदद करवा देती हूँ। मैं समझा कह रही है अम्मी के साथ खा लेती हूँ जो वो बना रही होती है। नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो कुकिंग वगैरह करती हैं अम्मी के साथ? अफ्तार वगैरह बनाती हैं? जी। अफ्तार में क्या क्या बनाती हैं? अम्मी के फ्रूट्स काटने में मदद कर देती हूँ। अच्छा। और जो दस्तरखान वगैरह बिछाना होता है उसमें मदद कर देती हूँ। वाह वाह। अरीज को शॉपिंग का भी बहुत शौक है, अच्छा। यकीनन। हाँ, जी। तैयार होने का बहुत शौक है, लग रहा है मुझे, है और ना? मैचिंग माशाल्लाह आप देख रहे हैं बिलाल भाई, ईद की मैचिंग हो गई तैयारी, हो गई ईद की? नहीं, अभी करेंगे हम शॉपिंग। अभी अभी नहीं करेंगे। अब तो बहुत टाइम, आप लोग की तो सिलवाते हैं, आप बच्चों के तो रेडीमेड भी मिल जाते हैं, है ना? जी। खुद अम्मी की पसंद करते हो या अपनी पसंद से लेते हैं? अम्मी की पसंद ही होती है मेरे को। अम्मी की होती है ना? जी। अभी ईद में तो- कहाँ जाती हैं? और सबसे पहले किस तरह से कहाँ जाना पसंद करती हैं? सबसे पहले तो पहली ईद को हम लोग के घर में दावत होती है। अच्छा। ऊपर हमारे ताबू रहते हैं तो हम लोग के घर में अच्छा दावत अच्छा, होती है। और आपका क्या है, ईद पे क्या करते हैं आप? नानी नानी के के यहाँ? ओहो, सही से। नानी के होते हैं और बचपन से ये हम तो सबका नानी परमानेंट के है। यहाँ हाँ, हाँ, ईद का पहला दिन या माशाल्लाह। दूसरा दिन। सही सही। जी जी जी। और उसके अलावा मतलब क्या सोचा है आपने फिर अपने फादर के का जो मिशन है? आपके फादर आपको कैसा देखना चाहते हैं? मतलब आपके फादर क्या चाहते हैं कि आप कंप्यूटर की फील्ड में ही आगे बढ़ें, या फादर कहते हैं कि नहीं नहीं आप इस मीडिया की तरफ आओ? कंप्यूटर के फील्ड में वो आगे सपोर्ट करते हैं जी। आपको, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। तो अभी आपका मैट्रिक पे ख्याल से इस साल में कंप्लीट हो जाएगा, जी।
تو اس کے کمپیوٹر کے علاوہ بھی کون کون سے سبجیکٹس ہیں جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میتھ، کیمسٹری، فزکس، کسی میں انٹرسٹ ہے؟ سائنس میں انٹرسٹ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. اور لگ بھی بہت اچھے رہے ہیں آپ، پتہ ہے آپ کو، شو دیکھیے گا گھر پہ. واقعی ہم دونوں ہمارے چمکتے ستارے ہیں یہ دونوں. ماشاء اللہ جزاک اللہ آپ دونوں کا ٹرانسمیشن میں آنے کا. کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، کچھ بھی ایک لائن کچھ جو آپ کے تیمور بھائی کے لیے بول دیں؟ تیمور بھائی کو تو جانتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ بھی بہت اچھا چلیں پھر آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں ہم. جی تیمور بھائی. جی ہمارے ساتھ حسن صاحب موجود ہیں. حسن صاحب ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے کراچی کے مختلف معاملات پہ جو آپ سماجی کام کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی ذکر ہوا فنڈ کا، وہ گفتگو چل رہی تھی، تو اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ فنڈنگ کیونکہ بہت ضروری ہے سماجی کاموں میں، اس کے بغیر تو آپ چیزوں کو لے کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. جی بالکل تیمور بھائی، جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے، دیکھیں ہم تقریباً 10 سال کا کوئی عرصہ بیت چکا ہے، ہم یہ سارے سوشل کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر چکا جب سے میں نے محبان کراچی کو جوائن کیا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ ہم جو جتنے بھی دوست یار تھے آپس میں مل کے ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن کر کے اور آپس کی اپنی پاکٹ منی کے ذریعے جو ہے نا وہ سارے کام کیا کرتے تھے بچپن میں. یعنی کہ جب میرا عمر تقریباً 14 یا 15 سال ہوتی تھی، آج الحمدللہ میں 30 کا ہوں، تو ماشاء اللہ سے سمجھ لیں تقریباً 14-15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے ماشاء اللہ سے اسی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر. تو باقاعدہ 5 سال پہلے جو ہے ہم نے محبان کراچی کو جو ہے جوائن کیا ہے. ہم نے سوچا کہ ایک نام ہونا چاہیے ساتھ میں ساری چیزیں، تو محبان کراچی کو جوائن کرا. اس کے بعد ماشاء اللہ سے ساری چیزیں جو ہے اسی طریقے سے چلتی رہیں. اچھا اب تھوڑا بہت ایسا سلسلہ ہوا ہے کہ ہمیں دیکھ کے کافی لوگ جو ہے وہ ہمارے کو سپورٹ بھی کرنے لگتے ہیں. ایریا کے جو لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں ماشاء اللہ سے وہ ہمیں اس رمضان میں، اس افطار میں اب کی دفعہ بہت ماشاء اللہ سے سپورٹ کرتے ہیں. مختلف ایسے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹک ٹاکرز حضرات بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کے فالوورز بھی ہیں، ان کے سبسکرائبر ہیں، وہاں سے ان کی بھی ریچ ماشاء اللہ سے بڑھتی ہے. تو وہ بھی ماشاء اللہ ہمیں اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. کوئی کسی چیز کی مد میں ہمیں سپورٹ کر دیتا ہے، کوئی کسی اور چیز کی مد میں. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں پیسے نہیں دیں، ہمارے کو چیز لا کے دے دیں، کوئی ایشو نہیں. کیونکہ پیسوں کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار پیسے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو، بعد میں کیا چیزیں ہوں. تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ چیزوں کو منگوا لیں اور چیزیں منگوا کے جو بھی ہمارے پاس جو ہے مینیو ہوتا ہے اس حوالے سے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے پاس فروٹ کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے. تو وہ ہمیں مکمل ماشاء اللہ سے سپورٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارا یہ سلسلہ ہے فنڈنگ کے حوالے سے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور بتائیں ٹرانسمیشن میں آئے ماشاء اللہ سے، آپ ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی، کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے ٹرانسمیشن ماشاء اللہ سے غلام محی الدین بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ماشاء اللہ، پروڈیوسر ماشاء اللہ سے یہاں. اور پہلے بھی میں آ چکا ان کی ٹرانسمیشن میں ماشاء اللہ سے بہترین انسان ماشاء اللہ سے غلام محی الدین بھائی اور میرے بڑے بھائیوں جیسے تقریباً 4 سال کا عرصہ گزر چکا. ان سے میری سلام دعا ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی ماشاء اللہ سے ہے. اور ہر دور میں ہر جگہ کے اوپر یوتھ کو سپورٹ کرتے ہیں. میرا بھی تعلق یوتھ سے ہے تو ماشاء اللہ سے وہ مجھے بھی سپورٹ کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں کہ بھائی آپ آیا کریں، ہمیں بھی پروگرام میں دعوت دیتے ہیں. میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. اچھا پروگرام کی توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں یوتھ ہم تمام لوگ اپنے اپنی جگہ اپنے اپنے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، شام میں آتے ہیں، کام پہ سے آتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر گرہستی میں لگتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے وہی کام دھندے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے، دوسروں کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنی چاہیے. تو ہمیں نکل کر ہمیں ان لوگوں کے بھی بارے میں سوچنا چاہیے جو لوگ بیچارے اس دور کے اندر ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ ہیں محمد اسد. دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ سے. کل ہم نے بات کی تھی، یوٹیوب کے چینلز پہ بات کی تھی، پھر ہم نے اسٹرائکس پہ بھی بات کی تھی. اب مجھے بتائیں آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب بہت سارے لوگ اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں پھر ہم نے وہ مونیٹائز بھی ہو جاتے ہیں، اس پہ بھی ہم چیزیں کر لیتے ہیں. اسٹرائکس پہ بھی ہم نے بات کی. مجھے بتائیں کہ کچھ دن پہلے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگ بہت سارے یوٹیوب چینل بناتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگوں کا چینل چل جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا نہیں چلتا. تو اس کا جو مین ایشو ہوتا ہے وہ کنٹینٹ ہوتا ہے. جی بالکل. تو مجھے ہمیں ناظرین کو یہ گائیڈ کریں کہ کنٹینٹ کس طرح کے ہونے چاہیے کہ جس سے لوگ یوٹیوب کی ویڈیو کو ٹریک کریں اور وہ لوگ دیکھیں. اچھا کانٹینٹ کریٹ کرنا بہت ہی آسان ہے. میں بہت ہی اسے بالکل ایزی ٹو کر کے جو ہے وہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو اسکول کے بچے ہیں وہ ڈیلی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ جب اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو ان کا ایک بہت زبردست جو ہے وہ چینل کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جس کو میتھس میں زیادہ انٹرسٹ ہے وہ میتھس کا چینل بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جو میٹرک کر رہے ہیں یا او لیولس میں ہیں، ان کو گوگل کرنا آنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کو گوگل کرنا آ جاتا ہے نا
بلال بھائی اگر گوگل ہم ایزیلی کر لیتے ہیں نا تو میرا خیال سے ہمارے زندگی کے آدھے مسئلے وہیں سے حل ہو جاتے ہیں. صحیح. کیونکہ گوگل کرنا جو ہے وہ نہیں آتا, اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں یونیورسٹی, اور میٹرک کے بچے بھی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اے آئی, چیٹ جی ٹی پی. اس کو ایزیلی اگر یوز کرنا آ جائے اور آپ اپنے ورچوئل اسسٹنٹ سے اگر کمیونیکیٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کانٹینٹ کریٹ کرنے میں کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی ڈسکرپشن, ٹائٹل یہ اچھا ہوتا ہے تو تبھی آپ کا چینل جو ہے وہ گرو کرتا ہے, جس کے لیے اے آئی آپ کی بے حد جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس سے بھی ہائی لیول پہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے. اگر آپ ماس کمیونیکیشن کر رہے ہیں یا اکاؤنٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں, سی اے کر رہے ہیں, اے سی سی اے کر رہے ہیں, یا آپ کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹرز کر رہے ہیں, آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں, یا آپ اسپیشلسٹ ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے, تو پھر تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آپ ایزیلی جو ہے وہ چینل کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا لوگ جو گھبراتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے, آپ اپنا روم کلوز کیجئے اور ایزیلی ہو کے ویڈیو بنائیے, آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جب قافلہ ہمارا عزم و یقین سے نکلے گا, جب قافلہ ہمارا عزم و یقین سے نکلے گا, ہم جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں. جی بالکل. بہت اچھی کچھ شاعری پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا اس میں تھمبنیل کا بھی ایک تھا سلسلہ, تھمبنیل کی کتنے امپورٹنس ہے؟ دیکھیے تھمبنیل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم سب سے پہلے جب تھمبنیل دیکھتے ہیں نا کہ تھمبنیل آ رہا ہے تو ہم فوراً اس پہ کلک کر دیتے ہیں. اگر ہم اپنی بھی ایک سائیکی دیکھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تھمبنیل پہ یہ لکھا ہوا ہے, اس پہ فوراً کلک کر دیں. تو تھمبنیل جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آپ اپنے کانٹینٹ کے حساب سے تھمبنیل لگائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم بڑا ہی یونیک سا ہم نے تھمبنیل لگا دیا اور اوپر ہم نے لگایا ہوا ہے کل بہت طوفانی قسم کی بارش ہوگی, اور جب کلک کیا تو وہ رانگ ویڈیو. دیکھیں اگر آپ کوئی فیک ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں تو اس پہ عارضی طور پہ تو آپ کے پاس آئے گا ویوز, لیکن اس کے بعد نہیں آئے گا, کیونکہ جب لوگ آپ کو سمجھ جائیں گے وہ پھر انسبسکرائب کرتے ہوئے دیر نہیں کرتے. تیمور بھائی شامیر بھی ہے ہمارے ساتھ. جی جی شامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ سے خوش آمدید کہتے ہیں. کیسا لگ رہا ہے یہ ٹرانسمیشن؟ آپ پہلی دفعہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, کیسا لگ رہا ہے, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اچھا محسوس ہو رہا ہے. اچھا محسوس ہو رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. نعت خوانی کا بھی شوق ہے آپ کو؟ نہیں, نعت خوانی کا شوق نہیں ہے. ابھی اس سے پہلے غلام بھائی سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ فوڈی ہیں ماشاءاللہ, آپ کو کھانے پینے کا بہت شوق ہے. کون کون سی ڈشز آپ کو کیا پسند ہے زیادہ؟ بریانی. بریانی ماشاءاللہ. کس کے ہاتھ کی؟ مما کے ہاتھ کی یا باہر کی؟ دونوں کی. کہیں سے بھی آ جائے بریانی ہو. اور اس کے علاوہ کیا پسند ہے؟ زنگر. ہاں فاسٹ فوڈ, بھائی فاسٹ فوڈ لور ہے ماشاءاللہ. اور کراچی والوں کی خاصیت ہے بلال بھائی کہ وہ فاسٹ فوڈ کو, بریانی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. بلیک اس لیے آج بلیک پہنا ہے. اور ہم نے نارملی دیکھا ہے. جی. اور بابر کچھ کہنا چاہ رہا تھا, اس بات کو کمپلیٹ کر لیں. جی فرسٹ ایونٹ والی بات تھی, فرسٹ ایکسپیرینس والی. جی شروع کرتے ہیں کہ ایک پروگرام میں ہم کچھ لڑکے پرفارم کر رہے تھے تو غلام بھائی وہاں آئے. جی. انہوں نے ہمیں دیکھا اور انہوں نے کچھ بولا نہیں اس وقت, لیکن اگلے دن ہی انہوں نے کانٹیکٹ کیا مجھ سے اور ہم نے ملاقات کی. ایک بہت چھوٹے سے بینچ پہ, ایک بہت چھوٹے سے ہوٹل میں, چائے کے ہوٹل میں, 7 سال پہلے, رائٹ 8 سال پہلے ہم بیٹھے اور اس چھوٹے سے ٹیبل میں بیٹھ کے بنو یوتھ کی آواز کی جو بنیاد ہے وہ رکھی گئی, اور ہم نے ایک ایونٹ جو ہے وہ پلان کیا 23 مارچ کو, جس ایونٹ کا نام تھا آواز اورنگی. اچھا. جس میں میں ایز اے پارٹیسپینٹ نہیں تھا کیونکہ میں ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. اس طرح ساری چیزیں بڑھتی چلی گئیں اور آج ہم سب یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ. ایک چھوٹے سے ہوٹل سے شروعات ہوئی اور آج دیکھیں بلال بھائی ماشاءاللہ. بالکل. اور بالکل ناظرین, ہم اکثر بات کرتے ہیں پاور ڈرائیو بنو یوتھ کی آواز, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یوتھ کی آواز. ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں وہ جانب. اور اس سے پہلے میں اپنے گفٹنگ پارٹنر موسیٰ بردر کیٹل فارم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, حبیب ہومیو کلینک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. یہ ٹرانسمیشن جو اتنی خوبصورت ہو رہی ہے, ان کا بھی کہیں نہ کہیں کردار ہے. اور RJ بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ٹرانسمیشن کا ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ سے بنو یوتھ کی آواز کے ساتھ آپ کی بہت ایک اسٹرانگ بانڈنگ ہے. بالکل. لاسٹ ایئر بھی آپ ہمارے ساتھ تھے, اس ایئر بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیا کہنا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بہت سارے چینجز ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ ہر سال کی طرح جیسے
ہم اپنی تیاریوں کو بڑھاتے ہیں, اپنی چیزوں کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو غلام بھائی اور آپ لوگ سب اچھا سے اچھا, بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اس بار کی جو رونق ہے وہ الگ ہی ہے. بہت مزہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جی حسن بھائی. میرا آج کا میسیج یہ ہے کہ آپ کبھی بھی شکست نہیں مانیں. دیکھیں کہتے ہیں کہ مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ کانٹ بی ڈیفیٹڈ. دیکھیں انسان کو اس وقت تک نہیں ہرایا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی شکست خود نہ تسلیم کر لے. تو آپ اپنی کامیابیوں کا سفر جاری رکھیں انشاءاللہ, اور آپ کو کامیابیاں ملیں گی. بہت خوبصورت. صحیح. شامیر ہمارے ساتھ ہیں. جی شامیر. شامیر کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو, کوئی میسیج, کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جو آپ کی ایج کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی چھوٹا سا میسیج کچھ کہنا چاہیں گے ان کو؟ پہلے بابا کے لیے بتا دیں, بابا کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, وہ اتنی محنت کر رہے ہیں ٹرانسمیشن کے لیے. اچھا بابا کو آئی لو یو بول دیں. ہمیں بھی بول دیں, بابا کو بول دیں. چلیں کوئی بات نہیں. اور ہم چلتے ہیں ان کی. جی حسن بھائی کوئی پیغام, کوئی میسیج ہماری یوتھ کے لیے, نئے نعت خوانوں کے لیے؟ اور ماشاءاللہ سے یہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے, یہ لاسٹ ایئر بھی ہمارے ساتھ تھے. جی 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 ماشاءاللہ. اور مائک ہے آپ کے پاس؟ چلیں اب چلیں ہم انشاءاللہ ان کے پیغام کو شامل کر لیں گے بلال بھائی. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے پینلسٹ ہیں آج وہ نہیں آ سکے, آئی ایم شیور وہ کہیں نہ کہیں بیزی ہوں گے, یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوں گی. ڈاکٹر ثناء اللہ ہیں, طاہر بھائی ہیں ہمارے ساتھ, اور طیبہ ہیں, اور طیبہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے. حافظ ارشد ہیں ہمارے ساتھ, عتیق الرحمان ہیں ہمارے ساتھ, اور ماشاءاللہ سے اور بہت سارے, ارسلان اتاری بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو کہ پہلے سے. غوث بھائی ہیں وہ اتقاف میں بیٹھ گئے, اللہ تعالیٰ ان کا اتقاف قبول کرے, آمین ثم آمین. اور جتنے بھی ہمارے پینلسٹ ہیں وہ یقیناً ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, وہ جلدی جلدی سے جہاں مصروفیات ہیں ختم کریں, جن کی طبیعت خراب ہے وہ ٹھیک کر کے جلدی سے ٹرانسمیشن کو جوائن کریں. جی تیمور بھائی. جی بلال بھائی, اور آخر میں اپنے تمام گفٹنگ پارٹنر موسیٰ برادر کیٹل فارم اور حبیب ہوم کلینک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور اس ٹرانسمیشن کو ناظرین محترم آپ تک پہنچانے میں جن جن لوگوں کا کردار ہے, کیمرہ مین, ٹیکنیشین اسٹاف, اور خاص طور پر ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر غلام محی الدین صاحب, ان سب کا بے حد شکریہ کہ ان کی کاوشوں اور کوششوں سے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن ہم آپ تک پہنچا پاتے ہیں. جزاک اللہ. اور ناظرین کل ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ سیم ٹائم پہ, خوبصورت سے مہمان کے ساتھ, خوبصورت سے ہمارے موضوع کے ساتھ. ہمیں دیں اجازت, اور آپ دیکھتے رہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.